से लिपटी हुई थी और मेरी आंखों में आंसू थे। उस माँ को कौन बताएगा कि ये मुसलमानों का काम नहीं है, ये नसमझों का काम है, ये बेअक्लों का काम है। इस्लाम तो इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। उस माँ को कौन तबलीग करेगा? उसके घर के आगे कौन स्पीकर लगाएगा? उसके घर के आगे कौन सा जलसा करोगे? उसके घर के आगे कौन सा मिलाद करोगे ताकि उसको बताओगे कि हम उस नबी के मानने वाले हैं जो यहूदी का पता लेने उसके घर पहुंच रहा है? ये बातें हम कैसे बनाएंगे, कैसे सुनाएंगे? सियालकोट वालों, आज उम्मत मुसलमान के अंदर मैं तुम्हें बताने लगा हूं, इंडिया में 5-5 मिलियन पे क्लिप पहुंच चुके। एक मुसलमान हिंदू हो गया, उससे सवाल किया किसी ने कि भाई आप हिंदू क्यों हुए? कहता मेरे मजहब के मानने वाले मौलवियों ने मुझे कहा ये इस्लाम से खारिज है, इसको मार दो। जब मुझे उन्होंने खारिज कर दिया तो मैं कोई ना कोई तो मजहब अपनाना ही है ना, वो हिंदू हो गया। कभी सुना था? मेरी 35-36 साल उम्र होगी, अल्लाह की कसम उठाता हूं, मैंने आज तक कोई लफ्ज नहीं सुना था कि मुसलमान हिंदू हो गया। ये मेरी जिंदगी में मेरे कानों ने नहीं सुना था, अब मेरी आंखों ने देख लिया। और पढ़ा लिखा वकील, भाई किसी से इख्तलाफ हो जाना ये अहले इल्म की शान है। अगर कोई इस्लाम की कुछ बातों का इनकारी होता है तो तुम्हें किसने हक दिया कि तुम कहो जत्था बनाकर इसको मार दो, इसको गोली मार दो? अब उसने बयान दिया है कि मुझे तो इन्होंने मारने की तैयारियां की थी, इसलिए मैंने मजहब चेंज कर लिया। कितना नुकसान हो रहा है? एक मस्जिद वाला दूसरे को बर्दाश्त नहीं करता, दूसरे वाला तीसरे को बर्दाश्त नहीं करता, तीसरे वाला चौथी मस्जिद को बर्दाश्त नहीं करता। एक मस्जिद में एक नमाजी दूसरे मौलवी को बर्दाश्त नहीं करता। एक स्टेज पे 5 मौलवी तकरीर करते हैं, पांचों ही एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते। इनके जरिए इस्लाम फैल रहा है। जिन पत्तों पे तकिया था वो पत्ते हवा देने लगे, ज़बान से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुस्लिम नहीं तो कुछ भी नहीं। हम क्या हैं? आज कितने बैठे हैं, जरा सोच के मुझे जवाब दें कि हमने इस्लाम का नक्शा क्या पेश कर दिया है। अब नासिर मदनी एक मसला करता है, मेरे से आपको इख्तलाफ है तो मेरी सोच से इख्तलाफ रखें, मेरी शख्सियत से इख्तलाफ ना रखें। मुझे थप्पड़ ना मारे, मेरे गले ना पकड़े, मेरे कपड़े ना फाड़े, बोले भाई आपकी ये बात मुझे नहीं पसंद, मैं पूछूंगा किसी मौलवी से, मगर आप पानी पिए, खाना खाएं, बैठें, आपको जूस पिलाऊं, ये है इस्लाम। मगर आप क्या रवस चली है कि एक आलिम ने अगर कोई मसला किया है तो दूसरे सारे मौलवी मिलके उसकी पगड़ी उछालते हैं, और उनके साथ जो 20-20 बदमाश होते हैं ना, हर मौलवी के साथ 10 बदमाश होते हैं, 20 बदमाश होते हैं, और मौलवी जनाब आला उसको इस्तेमाल करता है। वो अपनी अना का भूत जिन निकालने के लिए उन 20 छोकरों को इस्तेमाल करके दूसरे की इज्जत बर्बाद करता है। और ये 20 छोकरे फेसबुक पे लोगों को जलील करते हैं, इनको नहीं पता कि ये इस्लाम नहीं है। इमाम शाफी का इख्तलाफ इमाम अहमद से, इमाम अहमद का इख्तलाफ इमाम मालिक से, इमाम मालिक का इख्तलाफ इमाम अबू हनीफा से, इमाम अबू हनीफा का इख्तलाफ अपने शागिर्दों से, उनका इख्तलाफ इमाम अबू यूसुफ का अपने उस्ताद से। मैं पूछना चाहता हूँ, बताएं, चारों इमामों का आपस में मसाइल पे इख्तलाफ था, मगर किसी ने किसी को कत्ल नहीं किया, किसी की माँ की इज्जत नहीं छाली, किसी के भाई की पगड़ी नहीं उछाली, किसी पे हमला नहीं किया, थप्पड़ नहीं मारा, उसकी जान के दुश्मन नहीं बने। सिर्फ सोच से इख्तलाफ रखा है, दलील के साथ, किसी की तजलील के साथ नहीं है। भाई इंसान तो इंसान है ना, फरिश्तों से बेहतर है इंसान होना, मगर इसमें लगती है मेहनत ज़्यादा। ये मैंने सियालकोट इंसिडेंट पे बयान दिया और अब पूरी दुनिया में वो फैल चुका है मेरा क्लिप। उसकी क्या वजह है? हर ऑफिसर ने एक्सेप्ट किया है, हर बंदे ने वो माना है कि मदनी साहब ने ये बात ठीक की। क्यों? हमारे अंदर जनून का भूत नहीं है, हमारे अंदर एक इंसान के एहतराम का भूत है। इंसान का किसी मजहब से भी तल्लुक हो, मगर इंसान तो है ना भाई। तुमने तो एक आदमी को इंसान भी नहीं समझा। सूरत अंबिया, सूरत अंबिया, सूरत नमल, जरा सुने, 19 पारा सूरत नमल
17 नाम ये सुन लो, 17वां पारा, उधर सूरत अंबिया निकालो, उधर सूरत नमल निकालो, सूरत जुमर निकालो, सूरत जनाब वाला शूरा निकालो। ये कितनी सूरतों की मैं तफसीर बताने लगा, 32 तफसीरों में मैं बात ये साबित कर सकता हूँ। सूरत नमल 19 पारा 90 93 आयता 7 रकून ये बताएं। इतने मुसलमान बैठे हैं, पंजाबी च इहनूं कीड़ी कहंदे ने, उर्दू च इहनूं चिंटी कहंदे ने, इंग्लिश च इहनूं आंट कहंदे ने, अरबी च इहनूं नमल कहंदे। अल्लाह ने किस कारनामे की वजह तो कीड़ी का जिक्र कुरान च कीता है? इंच का 5वां हिस्सा कीड़ी है, ना इहदा गुरदा नज़र आउंदा है, ना इहदा पेट नज़र आउंदा है, ना इहदा ऑपरेशन करने वास्ते कोई जिगर नज़र आंदा है, ना पित्ता नज़र आंदा है, ना दिल नज़र आंदा है। वजूद इसका इतना सा है, इंच का 5वां हिस्सा कीड़ी है। मैं सवाल करना चाहता हूँ, इतने बैठे हैं, ये कौन सा इसने कोई पहाड़ तोड़ा है जिसकी वजह से कुरान में इसके नाम पे एक लेसन आ गया, चैप्टर आ गया, एक सूरत उतर आई? कभी सोचिया जी कले बह के? मैं तुम दसदा, ये कीड़ी क्या थी? इसने एक लश्कर आत के देखा। लश्कर की सी? बाहोशेर आले सुलेमान, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम दा लश्कर आ रहा फौजां दे नाल, ते एक कीड़ी ने सूंघ ली। अल्लाह ने इन्हां च हिस्स बड़ी पाई है, बिल्ली ते कीड़ी च। इन्हें सूंघ ली, कीड़ी वेख्या बर्तनां च वड़ जांदी, इच हिस्स पाई सूंघण दी। अल्लाह बिल्ली च बड़ी पाई हिस्स, बिल्ली 7 घरां च सूंघ लैंदी है कि मैं उत्थे पहुंचना। कीड़ी नूं हिस्स बड़ी दित्ती अल्लाह ने। इन्हें ठक ठक दी आवाज़ सुनी, फौजियां दे घोड़ियां दियां चापां दी आवाज़ सुनी, ते खुद गर्ज नहीं सी, तेरे जैसी खुद गर्ज नहीं सी। तेरे घर से लाख रुपया पिया है, ते भरा दा मीटर कटी चंदे है। वाह खुद गर्ज इंसान, वो कीड़ी से सबक सीख, चिंटी से सबक सीख, तेरा सर नीचा हो जाएगा इस वाक़या से। खुद गर्ज बंदा जना है, उसकी क्या दुनिया में हैसियत है। कीड़ी कहंदी की पई है, नी मेरी ओ चाची हो, नी मेरी ओ मासी हो, ओ मेरे रिश्तेदार हो, ओ मेरे बरादरी वाले हो, भज के अंदर वड़ जाओ। सुलेमान नबी दा लश्कर आ रहा है, उन्हें तानू रोंद के लंघ जाना है, ओदा जाना कुछ नहीं, ताड़ा रहना कुछ नहीं। क्यों वहुम ला यशकुरून, कीड़ी कहंदी है उन्होंने पता भी नहीं लगना। उस दौर की कीड़ी का भी अकीदा है, अल्लाह तो इलावा कोई किसी के हालात नहीं जान सकता। और ये 6 फुट का इंसान है, ये दीवारों पे लिखा पड़ता है जो चाहो वो पूछो, और ये भूत अक्ल वाला होकर डंगर बन जाता है। दीवारों पे लिखा है जो चाहो सो पूछो। और इसने कुरान नहीं पढ़ा, कुरान तो हमने सिर्फ रखा है सिर्फ नारे मारने के लिए, सिर्फ कसमा कुरान चुकन दे वास्ते, और जुमले भी एडे कुफरिया बोलने, कहने जी इन्हें झूठा कुरान चुके। और तुम्हें शर्म नहीं आई? शेम फॉर यू, अफसोस करता हूँ ऐसी ज़बान पे जिन्होंने अपनी ज़बान से कुरान को झूठा कह दिया। ये कहा करो किसी झूठे इंसान ने सच्चा कुरान उठाया है झूठा है, मगर सच्चा कुरान उठाया, तुमने कुरान को झूठा कह दिया। सोचिए कि हमने कैसे कैसे जुमले अपनी ज़बान से निकाले हैं कि हमें पता ही नहीं कि हम क्या कह रहे हैं। अक्ल ही मर चुकी है, दिमाग ही खाली हो चुका है कि अल्लाह के लिए तो हमारा दिमाग चलना ही नहीं, दुनिया के लिए बड़ा चलता है। हमने कुरान को भी झूठा कह दिया, हालांकि नीयत नहीं होती इंसान की, मगर जुमला अब निकाल दिया ज़बान से। कीड़े के कहंदी है वहुम ला यशकुरून, कहंदी है तानू पता नहीं लगना, उन्होंने पता नहीं लगना, ताड़ा रहना कख नहीं, उन्होंने जाना। वो भज के अंदर वड़ गया। इंच का 5वां हिस्सा होके अपनी कौम की खैर खा निकली, अल्लाह ने सूरत बना के कुरान च नाज़िल कर देती है। तज़ियत के बाद ज़रा सोचें कि तुम कितने खैर खा हो अपने बच्चों के। एक लाइट स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, कभी तुमने घर जाकर कहा है कि बच्चों तुमने स्कूल नहीं छोड़ना, फीस मैं दूंगा?
کہاں گئی تمہاری کوٹھیاں، کہاں گئے تمہارے وہ بنگلے، کہاں گئے تمہارے وہ بینک بیلنس؟ تم نے کبھی اپنے عزیز رشتہ داروں کے بچوں کے سکول کی فیس نہیں دی اور کہتے ہیں ہم ان کے لیے حاضر ہیں۔ صرف اوپر اوپر سے باتیں، سچائی چھپ نہیں سکتی، بناوٹ کے اصولوں سے خوشبو آ نہیں سکتی، کبھی کاغذ کے پھول۔ یہودی دے کر میرے نبی نے دروازہ کھڑکایا ہے، اگوں یہودی نکلے ہیں تے میرے نبی نے یہ نہیں کہا تیرا بچہ کہاں ہے، میرے نبی فرماندے نے میرا بچہ کہاں ہے، لفظ بدلا ہے۔ بولو کیا بدلا ہے؟ لفظ بدلا ہے۔ میرے نبی نے کہا میرا بچہ کہاں ہے؟ باپ دے دل تے سٹ لگی کہ محمد مصطفیٰ نے میرے پتر نو اپنا پتر کیا ہے۔ دل دی دنیا بدل گئی، جیڑا نفرت دا بت سی ٹوٹ گیا۔ دروازے تے نبیاں دا سردار کھڑا ہے۔ اللہ کی قسم ہے ہم اپنے مرے بھائیوں کی قبروں پہ جاتے ہیں، زندہ بھائی کے پاس نہیں جاتے، زندہ رشتہ داروں کی تیمارداری نہیں کرتے، مروں پہ چلے جاتے ہیں۔ اب اس نے دیکھنے آنا ہے کہ کون آیا کون نہیں آیا۔ یہ ڈھونگ رچایا تم نے کہ خوشی سے رہ جے غمی سے نہ رہو، یہ غلط لفظ ہے۔ لا يدخل الجنت قاتل، حذیفہ بن یمان اس حدیث کے راوی، یہ بھی صحیح مسلم میں حدیث ہے، لا يدخل الجنت قاتل، قطع تعلق کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ہم نے زندگی میں ملنا چھوڑ دیا ہے اور مرنے کے بعد چلے جاتے ہیں مرگ پہ۔ یہ میری آنکھوں میں آنسو کیوں آ گئے کہ ہم نے اللہ کی قسم اپنے مطلب سے ملنا شروع کر دیا۔ اب ہم ایک مسلک کے ہیں، اس مسجد میں میں آیا ہوں اور مولوی آ جائے، 3 آ جائے، 4 آ جائے، 5 آ جائے، ہمارے نمازیوں کے ملنے کے انداز الگ الگ ہوں گے۔ کسی سے ڈپھا ڈال کے ملیں گے، کسی سے خالی ہاتھ ملائیں گے، کسی کے پاس سے گزر جائیں گے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، اس نے کوئی تیرا نقصان نہیں کیا، اس نے تیرے گھر کا کوئی نقصان نہیں کیا، تیرا مسجد میں اخلاق ایک جیسا نہیں، بازار میں کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم اپنی اپنی مطلب کو سلام کرتے ہیں، اپنی اپنی چوائس کو سلام کرتے ہیں۔ ہماری چوائس کلمہ نہیں رہی، ہماری چوائس اپنا دماغ رہ گیا ہے۔ جس کو میرا دماغ اچھا سمجھے ہم اس کو اچھا سمجھتے ہیں۔ ایک ماں کے کتنے بچے ہوتے ہیں گھر میں، مختلف ذہن ہوتے ہیں، مگر ماں سبھی کے لیے اچھا سوچتی ہے۔ اونچی بولے ماں سبھی کے لیے، باپ بھی سب کے لیے اچھا سوچتے ہیں۔ تو بھائی ایک مسجد میں آپ نماز پڑھنے آتے ہیں تو مولوی کی بات سے آپ کو اختلاف ہونا چاہیے، اس کے چہرے اور اس کے لباس اور اس کی شخصیت سے اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ آج کتنے بیٹھے ہیں، اللہ کی قسم جو میں باتیں آج کر رہا ہوں نا، مجھے موت یاد آ رہی ہے اور میں اپنے بھائی کی موت پہ آیا ہوں تو میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میرے بھائیوں کا دنیا میں جینا اس طرح بن جائے کہ جب وہ دنیا سے جائیں تو ان کے جینے کے بعد جب دنیا سے وہ چلے جائیں تو لوگ جینے والے کہیں ہاں یار زندگی گزارو تے ایسی یار ورگی گزارو۔ کوئی اینج کہے میرا بچہ کہاں ہے؟ یہودی دی آنکھاں ڈول پئیاں، کہندے نے میرا بیٹا بڑا بیمار ہے۔ باپ کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں۔ اچھا میں آپ کو یہ واقعہ سنا دیتا ہوں۔ یہ باپ بھی عجیب چیز ہے۔ یہ بچے کہتے ہیں نا کہ ماں باپ کیا چیز ہے۔ عمر بن عبدالعزیز ایک بادشاہ گزرا ہے، وہ 3 بر اعظم دا حکمران ہے۔ ترکی استنبول تو لے کے سیالکوٹ لاہور چ عمر بن عبدالعزیز دی حکومت ہے۔ 3 بر اعظم دا بادشاہ ہے۔ یہ 4 سالے بادشاہ نے، ایک سسر بادشاہ، ایک دادا سسر بادشاہ ہے، 7واں آپ بادشاہ ہے۔ 7 بادشاہاں چ زندگی ہے۔ یہ بیوی دا نام فاطمہ بنت عبد الملک، یہ نام عمر بن عبدالعزیز 99 ہجری چ حکمران بنیا، 101 ہجری چ فوت ہو گیا ہے، اور انہوں بھی لوگوں نے زہر دیتا سی۔ یہ دور چ زکات لین والا کوئی نہیں، یہ دور چ کوئی قرضئی کوئی نہیں۔ کڈا اچھا حکمران تے گھر دے حالات کیسے نے؟ بیوی کہندی ہے کرما والیا بچیاں دے کپڑے بنانے نے، عید آ گئی ہے، کہتا میرے پاس پیسے نہیں۔
बीवी की आंखों में आंसू आ गए। ये 4 बादशाहों की बहन है, एक बादशाह की बेटी है, एक बादशाह की पोती है, एक बादशाह की बीवी है, 7 बादशाहों से रिश्ता है, मगर ज़िंदगी कितनी अच्छी गुजारी। ना बाबा को बताया मेरे घर कपड़ों के पैसे नहीं। आज की बेटी तो शादी के बाद सारी डायरेक्शन देती है ना घर में कि मेरे घर पैसा नहीं, अपने ससुर की बेइज्जती कराती है, अपने खामद की बेइज्जती कराती है, अपनी बेइज्जती कराती है। भाई लिबास ने भी कभी बताया है कि मदनी साहब के जिस्म के अंदर इतने बाल हैं? ये लिबास कभी नहीं बताता, क्योंकि इसको पता है मैंने इसको ढांपना है। मर्द औरत का लिबास है, औरत मर्द का लिबास है। आज कितने मुसलमान बैठे हैं जो अपनी बेटियों को पूछते हैं तेरा खामद तुम्हें कितने पैसे देता है? ये शरई अमल नहीं है, कुरान की नस के तुम मुनकर हो चुके। कुरान कहता वला तजस्ससु, किसी के घर की जासूसी मत कर। अब वो तेरी बेटी नहीं है, वो खामद की बीवी है, मर्द का लिबास है। वो अपने घर की बात किसी को बता सकती नहीं, बता सकती। ये आधा घंटा हम फोन पे बेटियों को डायरेक्शन देते हैं। जब तेरे घर में 20 साल रही थी तब तो तुमने डायरेक्शन ना दी, अब तुम डायरेक्शन देते हो। ये बदगुमानी फैलाती है बात। एक वाकया से मैं कितने एंगल से गुफ्तगू कर रहा हूँ, एक एक चीज़ बयान कर दिया ताकि ताड़े ज़हन खुल जाए। उमर बिन अब्दुल अजीज़ की बीवी कहती है मेरे पास पैसे नहीं हैं, खाने का इंतज़ाम अल्लाह कर देगा, मगर एक माँ की तनख्वाह तुम ले आओ, मशवरा मेरा मान लो। कहता फिर? कहती उसके कपड़े बना लेते। अब गया उमर बिन अब्दुल, ये बच्चों के लिए वाकया सुनाया है, इन बच्चों के लिए। ये कहते हैं बाप क्या होता है, अल्लाह की कसम ये औलाद के हकूक़ पूरे करने के लिए बादशाह भी किसी के आगे हाथ कर देता है। 3 बर्रे आज़म का हुक्मरान अपने बच्चों की खातर वज़ीर ख़जाना के आगे जाके दरख्वास्त लिख कर दी कि वज़ीर ख़जाना मुझे एक माह की तनख्वाह चाहिए, मैंने अपने बच्चों के कपड़े बनाने हैं। और अल्लाह की कसम उठाता हुए बच्चों के लिए बात की है, अपने बाबा को चूमा करो, अपनी माँ को चूमा करो। कौन किसी की खातर किसी के आगे हाथ करता है? ये बादशाह है, 3 बर्रे आज़म का हुक्मरान है, और अपने वज़ीर ख़जाना को कहा मुझे पैसे 1 माह के एडवांस दे दो, मैंने अपने बच्चों के लिए कपड़े लेने। तो वो बादशाह का वज़ीर क्या कहता है, हजूर जितने मर्जी पैसे ले लो, पर मुझे लिख कर दे दें आप 1 माह जिंदा रहेंगे। ये बैतुल माल का माल है, आप लिख कर दे दें कि 1 माह जिंदा रहोगे। वापस आ गए रोते रोते। मुझे क्या पता था औरंगजेब के साथ मेरी आखिरी मुलाकात है थे पोले आ उमर भाई नाल खड़े सन, तो मैं ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ बैठा रहा। ये मैनू कहन स्टेज ते चलो, तो मैं ਉਹਦੇ ਕੋਲ ही बैठा सा। अल्लाह पाक अपने बंदे ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਂਦਾ रहता है। काजी हुसैन अहमद साहब अल्लाह उनको जन्नत अता फरमाए, जमात इस्लामी के अमीर थे काजी हुसैन अहमद साहब। उनकी आखिरी स्पीच मैंने सुनी, वो अपने मजमे को बोल रहे थे मेरा आपको छोड़कर जाने को दिल नहीं कर रहा, तकरीर ख़त्म करने को दिल नहीं कर रहा, मगर इंशाअल्लाह हम जन्नत में फिर इकट्ठे होंगे। वो लफ्ज़ मेरा सुना और मेरा दिल काँप गया कि यार अल्लाह अपने बंदों के ज़ुबानों से लफ्ज़ निकलवा देता है। वो उनकी ज़िंदगी की आखिरी तकरीर थी। इंसान को पता ही नहीं है किस टाइम क्या हो जाना। उमर बिन अब्दुल अजीज कहता मैं लिख के नहीं दे सकता। अल्लाह, आज कितने बैठे हैं, मेरे नबी कहते हैं यहूदी बच्चा मैनू लैके चलो ओदे कोल। जो कोल गए ना, अच्छा भी बंदा बीमार होवे ते अपना कोई बेली कोल आवे ते आंसू आ जाते ना मोहब्बत नाल। मेरे नबी नू वेख के रोन लग पिया। मेरे नबी करीम ने पेशानी ते हाथ रखिया। मैं सिंध गया है, सिंध पीर मंजी ते बहंदा, मरीद थले बहंदा है, ते सारी कायनात दा सरदार ते नबियां दा नबी ते रसूलां दा रसूल ते उच्चियां दा उच्चा ते सुच्चियां दा सुच्चा ते सोहणियां दा सोहना। मैं सदके जावां नबियां दा सरदार है,
یہودی بچے دی پچھانی تے ہاتھ رکھ کے فرما رہے نے بیٹا تینوں میرے نال پیار بڑا ہے، تو میری خدمت بڑی کیتی ہے، تو میرے جوتے بڑے پالش کیتے نے، تینوں میرے نال پیار ہے، تو چھپ چھپ کے مینوں ملن واسطے آنا سا، اج بیمار ہو گیا میں چاہنا ہے جنت بھی تو میرے نال ہوئے۔ میرے بیٹا کہہ دے لا الہ الا اللہ۔ بچے نے باپ وال نگاہ ملائی، بابا تمہارا کیا فیصلہ ہے؟ میرے نبی نے دروازے پہ دل جیت لیا تھا باپ کا، میرا بچہ کہاں ہے، میرا بیٹا کہاں ہے، میرا پتر کہاں ہے، میرا لال کہاں ہے، میرا چن کہاں ہے، میرا مکھن کہاں ہے، میری ملائی کہاں ہے؟ مصطفیٰ نے میٹھے لفظوں سے جیتا ہوا تھا اس کا باپ، کہنے لگا بیٹا اپنی مرضی کرو، گھر آئے کو کیسے تم موڑنا ہے یہ تم ہی جانتے ہو۔ بیٹے نے جب سنا تو فوراً کہا کلمہ پڑھاؤ اور مسلمان کر لو، ادھر وحدہ لا شریک ادھر عبدہ والرسول، کلمہ مکمل ہو گیا۔ میرے نبی فرماندے نے الحمدللہ الذی انقذہ من النار، اللہ سب تعریفیں تیرے لیے، تو نے ایک بندے کو جاتے جاتے دوزخ سے نکال کے جنت کا حقدار بنا دیا ہے۔ آج کتنے بیٹھے ہیں ہم کسی کو دوزخ جانے کے لیے تیار کرتے ہیں، جنت کے لیے کسی کو طلب نہیں ہے۔ بھئی ایک آدمی کہتا ہے کہ میں سوری کرتا ہوں تو تم کون ہوتے اس کو جلانے والے مارنے والے؟ اگر ایک آدمی کہتا ہے ہم اس پہ ایف آئی آر کراتے ہیں، اگر اس نے کوئی سٹیکر کی توہین کی ہے تو ہم اس کو جیل لے کر جاتے ہیں، اور تم جتھا بنا کر اس کو مارو اور پھر اس کو جلاؤ۔ ہندو جلائے تو گناہ گار ہے اور تم جلاؤ تو تم عاشق رسول ہو۔ یہ کون سا تمہیں اسلام سکھا دیا، کون سا دین سکھا دیا کسی نے؟ تیرا نبی تو یہودی کے گھر جا کر انتظار کر رہا ہے کہ آخری وقت بھی یہ بچہ کہہ دے محمد اللہ کے سچے رسول ہیں۔ تیرا نبی تو انتظار کرتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور جلانا تو اسلام نے جائز ہی قرار نہیں دیا، بلکہ میرے مصطفیٰ کی حدیث موجود ہے، آپ نے فرمایا کہ جلانے والا عذاب یہ اللہ کا اختیار ہے، بندے کا نہیں اختیار۔ اور آگ سے تو بچانے کے لیے محمد مصطفیٰ آئے، اپنے چچا کو کہا میرے کان میں کہہ دو۔ یہ نبیوں کا سردار ہے، آخری لفظ کا انتظار کرتا، آخری سانس کا انتظار کرتا ہے۔ ایک آدمی میرے مصطفیٰ کے سامنے کھڑا تھا تو ایک صحابی نے اس کو قتل کر دیا، تو آپ نے بولا ما ھذا، یہ کیا کیا تم نے، یہ کیا ہے؟ کہتا یا رسول اللہ یہ تو منافق ہے۔ آپ نے 3 دفعہ ہاتھ بلند کیے، کیا اللہ میں اس قتل تو بری ہے۔ آپ فرماندے نے میرے سامنے کلمہ پڑھ رہا سی، تو سینہ چیر کے ویکھیا ہے، گستاخ ہے۔ میرے نبی کو قتل سے بڑی نفرت تھی، خون سے بڑی نفرت تھی، بڑی نفرت تھی مصطفیٰ کو خون سے، کیونکہ جو امن کا پیغام لے کر آئے اس کو خوشحالی چکی اچھی لگتی ہے، انہوں بدامنی چنگی نہیں لگتی۔ میرا نبی تو امن کا دائی تھا، امن کا پیغام لے کر آیا تھا، اور میرے نبی نے جنہوں نے پتھر مارے مصطفیٰ کو ان کو بھی دعا دی تھی، اور ہم نے اسلام کا نقشہ ہی اور بنا دیا ہے۔ ہم کہتے ہیں جو آپ کے نبی کو نہ مانے اس کو کاٹ دو، یہ کون سا اسلام ہے؟ جو تیرے نبی کی توہین کرتا ہے اس کی دنیا بھی ذلیل ہے، اس کی آخرت بھی ذلیل ہے، وہ دنیا میں بھی ذلت کی موت مرے گا۔ وہ جاؤ دیکھو جو جل کر مرا تھا، فرانس کا کتا جل کے مرا، اس نے تیرے نبی کا مذاق اڑایا تھا نا، تو کیا حال اللہ نے کیا اس کا۔ لکھ لیں جو حضور کا گستاخ ہے وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوگا، آخرت میں بھی ذلیل ہوگا۔ آپ اس کو عدالت میں پیش کریں، تھانے میں پیش کریں، پاکستان ہے، جنگل نہیں ہے، اور وہاں آپ ٹرائل چلائیں۔ اللہ رسول کا گستاخ دنیا کے کسی کونے میں بھی چلا جائے اس کو سکون مل سکتا؟ اس کو سکون نہیں مل سکتا۔ ان الذین یؤذون اللہ والرسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو اللہ رسول کو تکلیف دے اس کو دنیا میں بھی لعنت ہے، آخرت میں بھی لعنت ہے۔ مگر یہاں کیا آتا ہے، اس کو اپنی صفائی دینے کے لیے ٹائم ہی نہیں دیتے، وکیل نہیں ملتا، جج نہیں ملتا۔ یہ عمران خان صاحب بھی کل رونا رو رہے تھے کہ یہ کس طرف عوام چل پڑی ہے کہ اس کو اپنی صفائی دینے کے لیے وکیل بھی نہیں ملتا۔ بھائی پھر ریاست تو نہ ہوئی، جنگل ہوا ہوئی ہے۔ تیرے نبی کے شہر مدینے میں تو یہ دیکھے کتنا انصاف مل رہا ہے،
مصطفیٰ یہودی دے گھر چل کے گئے. تیرا نبی تو ایک یہودی کے. اچھا جی ایک حدیث میں اور بیان کر کے دعا کرانے لگا ہوں. یہ تزیتی پروگرام ہے جو میں تزیت کے لیے آیا ہوں. کوئی کام نہیں مجھے سیالکوٹ میں، خالص میں اس کام کے لیے آج آیا تھا. میں یہاں ایک حدیث نوٹ کر کے اجازت چاہتا ہوں. حضرت عمیر نبی پاک کا ایک چھوٹا جہا صحابی سی، غالباً اس بچے جتنا ہوگا، چھوٹا سا، کھیلتا کھیلتا مسجد نبی میں آ جاتا تھا، مصطفیٰ سے اٹکیلیاں کرتا تھا. اٹکیلیاں سمجھتے؟ کھیلتا تھا، کبھی شرارت کر کے اس طرف بھاگ جانا، کبھی شرارت کر کے اس طرف بھاگ جانا، مصطفیٰ نے گلے سے لگا لینا. یعنی انج کہو کہ حضور دا دوست بن گیا سی. تے صدقے جاواں اس بچے تو جنہوں یار بھی نبیاں دا سردار لبا ہوئے گا. ادھر بھی چھوٹے چھوٹے بچے آتے ہیں، ان کو جھڑکا نہ کرو، بلکہ جیب چ ٹافیاں رکھیا کرو. جڑا بچہ مسجد چاہے انہوں ٹافی دیتی تاکہ انہوں شوق پوے کہ مسیح تو ٹافی لگ دی. جیب چ ٹافیاں رکھیا کرو اچھیاں. اللہ حضرت عمیر نا مسجد میں نہ آئے تو نبی کریم نے فرمایا کہ بھئی وہ عمیر نظر نہیں آتا. تو کہنے لگے یا رسول اللہ اس کا طوطا فوت ہو گیا ہے. انہیں طوطا رکھیا سی. ہن دسو بھی اسی انسان دی تزیت کرنی جاندے تو میرے نبی ایک پرندے کی تزیت کے لیے اپنے صحابی کے گھر پہنچ گئے. کہندے جی عمیر دا طوطا فوت ہو گیا ہے. عمیر بڑا داس ہے، کھاندا بھی نہیں پیندا بھی نہیں تے کسی نال گل بھی نہیں کردا. تانوں پتہ بچہ غم کر جاوے تے کسی نال گل نہیں کردا. کوئی بات نہیں، گلے سے لگاؤ اس کو، تھوڑا سا پانی پلا کر لاؤ اس کو. حضرت عمیر کہندے نے نبی پاک نے جدو اینی گل سنی عمیر دا طوطا فوت ہو گیا ہے. ہمارے ہاں تو بندے کی کوئی حیثیت نہیں نا، مگر نبیاں دے سردار دے کول ایک طوطا پرندہ ہے. تے اپنے عمیر صحابی دے گھر چلے گئے. چھوٹا جہا عمیر انہوں اپنے گود چ بٹھا لیا، سر تے ہاتھ رکھ کے پیار کیتا تے او دی رمز دے قریب بولے میرا بیٹا عمیر تیرا طوطا بڑا سونا سی، تیرا طوطا بڑا پیارا سی، تیرے طوطے ورگا کسے دا طوطا نہیں سی، تو بالکل ٹھیک، تیرا طوطا بڑا قیمتی سی، مگر میرے عمیر اسی ہور لے آواں گے طوطا. عمیر جڑا مسکراندا نہیں سی نبی پاک نہ مسکران لگ پیا، جڑا کھاندا نہیں سی کھان لگ پیا. میرے نبی نے ایسی دل جوئی کیتی کہ اس بچے دے دل دے غم نو ہلکا کیتا. ابھی طوطا لے کر نہیں آئے، میرے نبی نے دلاسا دے کر عمیر کو خوش کر لیا. یہ تزیت کے بعد جب آپ جائیں نا کسی کے گھر میں، آج اے موضوع تے گلاں تاد کر رہے ہیں کہ انہاں دے چھوٹے بچیاں نو گود چ پایا کرو، جیب چ پیسے کڈ کے دیا کرو تے کان چ کہہ آیا کرو پتر سکول نہیں چھڈنا فیس تیری میں دیواں گا، پتر دکان نہیں چھڈنی تیرے کرائے دا انتظام میں کراں گا، تو اپنے ابے دی دکان چلا، جے کوئی تینوں تنگ کرے تے مینوں دسی میں کھلواں گا. تزیت کے طریقے یہ ہیں، کسی کے غم میں شریک ہونا. اونچی بولو، کسی کے غم میں. اچھا یہ پاکستان میں عجیب رواج چل نکلا ہے، پوسٹ پہ لکھتے ہیں شریک غم. اونچی بولو کیا لکھتے ہیں؟ شریک غم. اچھا یہ مصنوعی لفظ بنا دیا ہے. شریک غم کا مطلب ہوتا ہے جدہ جدہ او غم کھاندا سی او دا میں غم کھاواں گا. اس کا مطلب یہ ہے یعنی جدی جدی وہ ٹینشن لیندا سی او دی میں ٹینشن لواں گا، جدی جدی اونوں ذمہ داری سی او دی میں ذمہ داری لواں. ہم نے شریک غم کیا سمجھ لیا ہے کہ بس جی بندہ بڑا چنگا سی، اللہ دی رضا ہے جی اللہ معاف کرے. او بھائی کسی کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھنا، کسی کے سکھ کو اپنا سکھ سمجھنا، یہ اسلام ہے. اچھا بھی وہ یہودی بچے کے گھر نبی گئے تو یہودی نے کلمہ پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ چلو میں ایک بات اور سنا دیتا ہوں آپ کو، پھر سمجھ آ جائے گی کہ نبیوں دے سردار دا لوگاں نال رویہ کیسا سی. مسجد بیٹھے نے مصطفیٰ تے ایک مائی بڑھیا باہر سے آئی تے کہندی ہے سونیا میری گل سنو. اچھا بھی ایتھے ہن بڑا مولوی بیٹھا ہوئے، بڑا سمجھ دے بڑا مولوی بیٹھا ہوئے ایتھے تے او اتھے باہر ایک مائی جتیاں تے آ کے کہے مولوی میری گل سن.
کوئی سنے گا؟ نہیں سنو۔ اور نبیاں دا سردار بیٹھا تے کہ بڑھیا جی خاتون کہتی ہے میری گل سنو، میرے نبی اٹھے جتیاں والی جگہ جتھے مائی کھڑی مصطفیٰ اتھے کھڑے تے میرے نبی گلاں سنی جا رہے، مائی کری جا رہی، گھنٹہ 2 گھنٹے لنਘ گئے ہون گے۔ واپس آ کے صحابہ نے کیا سونے ہے تے پاگل جی مائی ہے، مدینے چ کو منہ نہیں لاؤندا، گل بھی نہیں سندا تے تسی یہ کول کھڑے رہ جے۔ میرے نبی نے پھر فرمایا کہ انہوں بلا کے لے آؤ، اس مائی نو پھر بلا کے لے آندا، آپ او دے کول کھڑے ہو گئے، آنکھوں میں آنسو، زلفوں میں آنسو، میرے نبی کی داڑھی میں آنسو، وال میرے نبی دے پسینے نال بھج گئے۔ سنو ذرا لفظ سننے والا ہے، انج لگا جی میں جسم تے تریلی آ گئی ہے، تریلی آوے جسم پہ جاندہ ہے نا، میرے مصطفیٰ کی کفیت دے کی صحابہ نے، صحابہ سمجھ گئے پتہ نہیں وہی آ رہی ہے، جدو نبی پاک دے وہی دے اثار ہوندے سن، پسینہ ٹپکدا سی، میرے نبی کہندے نے اماں جدو تیری کوئی نہ سنے مینوں آ کے سنا لیا کر۔ میرا نبی تو ان کی باتیں بھی سنتا تھا جن کی کوئی بھی سنتا نہیں تھا۔ اور آج تم کتنے بیٹھے ہیں، کبھی تم نے اپنی بیوہ ہونے والی بھابھی کو کبھی پوچھا جا کر کہ تم لوگوں کے گھر کام کرنے جاتی ہو یہ میرے کروڑ کس کام کے ہیں؟ اگر تیرے کروڑوں میں سے ایک 10,000 ماہانہ اس طرف چلے جائے تو کیا اس میں کیا کمی آ جائے؟ اپنے آپ کو سمجھا کہ موت تو تجھے بھی آ سکتی ہے، موت تو مجھے بھی آ سکتی ہے، بھئی اپنی زندگی میں چینج لاؤ۔ مصطفیٰ نے کہا اماں جب تیری کوئی نہ سنے تو مینوں سنا لیا کر، مگر ایتھے 10,000 روپیہ انعام دینا اینے بندے بیٹھے نے، مینوں نبی پاک والا مسافہ ہی لیندیاں بکھا دو۔ ایس پولیک دی مسجد چ کوئی نبی پاک ورگا مسافہ کردا ہے؟ تسی حیران ہو جاؤ گے یار مولوی صاحب نے گل کیویں کہتے اسی سارے نال سلام لینے ہی ہیں۔ میرے نبی دے سلام دا طریقہ بھی بڑا سونا سی، تاریخ نے لکھیا ہے۔ میرے نبی جدو کسی نال ہاتھ ملاندے سی، تاریخ نے لکھیا ہے 10 منٹ 20 منٹ ادھا گھنٹہ بھی کھڑے رہنا، جنہ چکر اگلا بندہ ہاتھ نہیں کھچدا سی نبی ہاتھ بھی کدی نہیں چھڑایا سی۔ آپ نے ہاتھ پکڑ کر پوچھتے رہنا تیرے بھیا کا کیا حال ہے، تیری ماں دا کی حال ہے، تیرے پتر دا کی حال ہے، تیرے ابے دا کی حال ہے، تیرے چاچے دا کی حال ہے، بیٹا تیرا کی حال ہے۔ نبی کریم نے نالے پوچھی آنا، انہیں دسی آنا، جب تک وہ ہاتھ نہیں سی بندہ چھڑاندا نبی پاک ہاتھ ہی نہیں سی چھڑاندے۔ اور ہم کسی سے ادھر مسافہ کرنا پسند ہی نہیں کرتے۔ میں کتنے پولیک پہ بندے دکھا سکتا ہوں جو لاکھ پتی ہیں، کروڑ پتی ہیں، اپنی مستی میں نماز پڑھنے آتے ہیں، اپنی مستی میں باہر نکل جاتے ہیں، نہ کبھی دائیں سے سلام لیے نہ کبھی بائیں سے سلام لیے۔ وہ اس کو ہی بڑا تقوی سمجھتے ہیں کہ میں بڑا تقوی کا ڈیپو ہوں۔ یہ تقوی لفظ جو ہے نا، جس کو مولویوں نے یاد کرا دیا ہے وہ بس بھوت سوار ہو گیا اس پہ، میں بڑا تقوی والا ہوں۔ یہ تقوی ہے؟ صوفی پنا تقوی ہے کہ بس ایک نکڑ چ بہ رہنا؟ بھئی یہ صوفیت ہی تو ہم نے ختم کرنی تھی۔ یہ صوفیت، یہ چپ رہنا، یہ لگ تھلگ رہنا، یہ نیک لوگوں کا شیوا نہیں ہے۔ یہ تو بنی اسرائیلیوں کی عادت ہے کہ وہ لگ تھلگ معاشرے سے رہتے تھے، تو جبریل نے کہا یا اللہ یہ تو عبادت کر رہے ہیں، کسی سے بولتے بھی نہیں، کسی کے کام میں دخل بھی نہیں دیتے۔ اللہ نے کہا انہوں تھلے رکھی، ان دوجیاں اتے رکھی، اے اپنے خود غرض نے، انہاں کسی دی اصلاح دا کدی سوچیا ہی نہیں۔ آج کتنے نمازی میں تینوں خود غرض وکھانا ہے جڑے اتھوں وضو کر کے آندے نے اللہ اکبر سلام پھیر کے تے بھجن دی کر دے، انہاں کدی کسی نال اچھے اخلاق نال سلام لینا بھی پسند نہیں کیتے۔ اور جتنے جتنے مولویوں کے قریب ہوتے جاتے ہیں اتنے اتنے ان کے اخلاق بگڑتے جاتے ہیں۔ اور میں بڑا بڑا مولوی ہے، میں تینوں کی سنیا ہے، میں بڑے مولوی سنے نے۔ بھئی تیرے کول تے نبیاں جنہ بھی علم نہیں، رسولاں جنہ بھی علم نہیں، ولیاں جنہ بھی علم نہیں، تو مولوی سن سن کے اپنے علم دے تکبر چا گیا ہے۔ میرا نبی نبیاں دا سردار ہے، ڈائریکٹ اللہ دے نال مصطفیٰ دا رابطہ ہے، علم مصطفیٰ تے ختم ہو جاندا ہے۔ میرے نبی تو بعد کسے تے اتنا بڑا علم نہیں جتنا میرے نبی کو علم سی، مگر رب زدنی علما کہہ کے پوری دنیا نو دسیا ہے، علم کسے تے بھی سب تو زیادہ نہیں۔ میرے نبی نے کہا اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ وہ صاحب علم ہو کر، معلم انسانیت ہو کر، میرے نبی کی عاجزی کا عالم کیا ہے
کہ ایک آدمی نے کہا مجھے زنا کی اجازت دے دو، اس کا اتنا اخلاق بگڑا ہوا ہے، صحابہ نے کھڑے ہو کر مارنا چاہا، مصطفیٰ نے کہا بیٹھ جاؤ، جو دکان دے اندر ہوئے اوہ دیوے بیچارہ، کتھوں دیوے تینوں لال محمد کولے بیچن والا۔ میرے نبی نے انہوں بھی سکھایا کہ بیٹا میں کیسے تمہیں زنا کی اجازت دے دوں، تیری بہن کے ساتھ کوئی زنا کی اجازت مانگے تو کیا کرے گا؟ کہتا میں اس کو کاٹ دوں گا، مار دوں گا۔ فرمایا اگر تیری ماں سے کوئی زنا کی اجازت مجھ سے مانگے تو تم اس سے کیا سلوک کرے گا؟ کہتا اس کی آنکھیں نکال دوں گا۔ میرے نبی نے کہا جس کی اجازت مجھ سے مانگ رہے وہ کسی کی ماں نہیں ہے، کسی کی بیٹی نہیں ہے، کسی کی بہن نہیں ہے، کسی کی بہو نہیں ہے۔ تو کہتا ہاں یا رسول اللہ، میں نے آپ سے بڑھ کر عظیم اخلاق والا، عظیم علم والا، عظیم دنائی والا نہیں پایا جس نے مجھے بڑے آسن طریقے سے میری بات سمجھا دی ہے۔ تے ساڈی مسجد تے کیا ہوندا ہاں کسے آن کے انج تے ادھے پولیک دی مسجد نے انہوں کٹ کٹ کے تے دمبا بنا دینا سی، مولوی نے آکھنا سی نہ مارو تے نہ مار لگ پینا سی۔ دسو نا، عدم برداشت بہت پھیل چکا ہے۔ میں تانوں ہن گل دسدا، اتنی روش چل نکلی ہے کہ اپنا علم دسن واسطے مولوی نو دو چار پٹھے سوال کرن گے کہ مولوی یہ مسئلہ کتنے لکھیا ہے، تاکہ مولوی زچ ہوئے، وہ دی توہین ہوئے تے اسی آکھیے بلے ساڈے تو ود کون جانتا ہے۔ یہ ہے ہمارا اخلاق، یہ ہماری اخلاقی پستی۔ آج کتنے بندے وعدہ کرتے ہیں جب کوئی دنیا سے چلے جائے تو ہم اس کے گھر میں جا کر یہی کام کریں گے جو میں نے آج بتائے ہیں، کہ ابھی سارے کرو گے نا انشاءاللہ۔ یہ سبھی جتنے دوست بیٹھے ہیں یہ سارے میرے سے وعدہ کریں، آپ سبھی دوست احباب، کہ آج یہ چانک پروگرام جو ہے یہ میں نے اشتہارات یا بینر فلیکس سے نہیں کہی، میں نے ان کو بولا میں نے آنا ہے، آنا مسجد میں ہے، اور مسجد میں لوگوں کو باتیں بتاؤں گا، لوگوں کو بتاؤں گا کہ تعزیت کرنے جاتے ہو تو یہ ذمہ داریاں بھی پوری کیا کر۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم۔ اللہم اغفر لہم ورحمہم وعافہم واعف عنہم انک انت الغفور الرحیم۔ اللہ ملک صاحب نو آن والیاں منزلاں آسان فرما۔ یہ مولانا صاحب آئے پشاور سے اور ان کے مدرسے میں 500 بچہ پڑھتا ہے، اور اتنی دور سے آپ کے پاس آئیں تو آپ ان سے کچھ تعاون بھی کرتے جانا۔ بزرگ بندے ہیں اور دین حنیف کے لیے یہ دونوں ساتھی بیٹھے ہوئے، کس لیے کہ اسلام بلند ہو۔ کون کسی کے گھر میں جا کر بیٹھتا ہے اس طرح کپڑا بچھا کر؟ یہ خالص اللہ کے لیے بچھا کر بیٹھتے ہیں کہ دین محمد عام ہو جائے، تو اس لیے آپ ان کے ساتھ تعاون کر کے جائیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ ملک صاحب دی قبر نو جنت دا باغ بنا، مولا انہاں دے رفقا نو پسیمان نو صبر جمیل عطا فرما۔ اللہ اس مسجد کے جتنے دوست بیٹھے ہیں وہ ان سے پیار کرتے ہیں، اللہ ان کی دعائیں اس کے حق میں قبول فرما۔ مولا جتنے بیٹھے ہیں میں بھی ان کا دوست ہوں اور لاہور سے آیا ہوں، خالص اس کے لیے آیا ہوں، کوئی کام نہیں، میرے مالک اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے، اس کے بچوں کو صبر جمیل عطا فرما۔ اللہ اس مسجد کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا، اللہ پولیک کی کانفرنس ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ بھائی عمر نافذی صاحب، میرے بھائی عمر صاحب، فیصل صاحب، تایا جی، جتنے دوست احباب بیٹھے ہیں سب کی نیک تمنائیں پوری فرما، اللہ ان کی آنے والی منزلیں آسان فرما۔ صلی اللہ